ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور رو کر عرض کیا، امیر المؤمنین، میری بیوی نے میرے ساتھ دغا کیا ہے اور بے وفائی کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے دریافت کیا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کوئی گواہ بھی ہے جو تم الزام اپنی بیوی پر لگا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میری بیوی نے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، آج تک کبھی 6 ماہ میں کسی عورت نے بچہ پیدا نہیں کیا، یہ گواہی کم ہے۔ اور عرب میں یہ دستور تھا کہ 6 ماہ کا بچہ کو حرام کا قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم صادر فرما دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، یعنی سنگسار زمین میں دفن کر کے گاڑ دیا جائے۔ یہ خبر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں آئے اور فرمایا، اے عثمان، یہ بچہ حلال کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے علی، کیسے؟ کوئی دلیل؟ تو حضرت علی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں فارس کے علاقے اصبہان کے ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور اسے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اس نے مجھے لڑکیوں کی مانند گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، تم کھیتوں میں جاؤ مگر وہاں رکے نہ رہنا کہ کہیں میں جائیداد کا خیال چھوڑ کر تمہاری فکر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر سے ہوا اور مجھے ان کی عبادت کا انداز اچھا لگا، اور اس سے قبل میں مجوسی تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ ہم سے اچھے ہیں، اور پھر میں اسی گرجا گھر کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور میں نہ ہی کھیتوں میں گیا نہ ہی گھر واپس لوٹا تھا۔ پھر میرے باپ نے کچھ لوگوں کو میری تلاش میں بھیجا۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا، تمہارے دین کی جڑ کہاں ہے؟ وہ بولے، ملک شام میں۔ پھر میں ان لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا جو میری تلاش میں مجھ تک پہنچے تھے۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے انہیں بتایا، میں ایک قوم کے پاس سے گزرا اور مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت ہی پسند آیا اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میرے باپ نے کہا، تمہارے بزرگوں کا دین ان کے دین سے عمدہ ہے۔ میں نے کہا، آپ غلط کہتے ہیں، اور میرے اس جواب پر انہوں نے مجھے قید کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان عیسائیوں کو کسی طرح یہ پیغام بھیجا، میں ان کا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا کوئی قافلہ ملک شام جائے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ پھر انہوں نے ایک دن مجھے بتایا ان کا ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح اس قید سے آزاد کروایا اور اس قافلے کے ہمراہ ملک شام چلا گیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد میں نے عیسائیوں کے ایک بڑے عالم اسقف کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری خدمت کروں گا۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا، وہ لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتا ہے، اور لوگ اسے جو مال دیتے ہیں وہ اسے اپنے لیے رکھ چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس کے حال سے آگاہ کیا، اور لوگ مجھے اپنے ساتھ اس کے پاس لے گئے، جہاں لوگوں نے اس کا خزانہ برآمد کر لیا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا، اور پھانسی دینے کے بعد اسے دفن کرنے کی بجائے سنگسار کر دیا، اور اس کی جگہ ایک صحیح اور قابل مند شخص کو مسند پر بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس عالم کی بھی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت نزدیک آیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ اس نے مجھے موصل کے ایک شخص کا پتہ دیا اور کہا، وہ شخص اور میں ایک ہی مذہب پر ہیں۔ چنانچہ جب اس کی موت ہوئی تو میں موصل چلا گیا اور اس شخص سے جا ملا جس کا ذکر اس عالم نے کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا، مجھے فلاں عالم نے تمہارا پتہ بتایا ہے، اور اس نے کہا تھا وہ اور تم ایک ہی مذہب پر ہو۔ اس شخص نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو میں نے اس سے بھی وصیت کی درخواست کی۔ اس نے مجھے بتایا، میں فلاں شخص کے
علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا جو تمہاری رہنمائی کر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد میں اموریا چلا گیا اور اسے تمام ماجرا بیان کیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میں اس کی بھی خدمت کرنے لگا۔ پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے وصیت کی درخواست کی تو اس نے کہا میں کسی شخص کے متعلق نہیں جانتا جو تمہاری رہنمائی کر سکے، البتہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ دین ابراہیم پر مبعوث ہوں گے، اور پھر وہ کھجوروں والے شہر ہجرت کر جائیں گے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور اگر ہو سکے تو تم ان تک پہنچ جانا۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص بھی مر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر ایک عرب قبیلہ بنی کلب کا قافلہ میرے پاس سے گزرا اور میں نے ان سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائے دوں گا جو اس وقت میرے پاس تھیں۔ وہ راضی ہو گئے، مگر انہوں نے مجھے وادی القرا میں ایک یہودی کے پاس فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وادی القرا میں کھجوروں کے درختوں کو دیکھ کر جان گیا یہ وہی شہر ہے جس کی صفت مجھ سے اموریا کے اس شخص نے بیان کی تھی۔ پھر میں اس یہودی کی غلامی میں رہا اور ایک دن اس کے پاس بنی قریظہ کا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اس یہودی سے خرید لیا اور وہ مجھے مدینہ منورہ لے آیا اور میں اس شخص کے ہاں کھجوروں کا کام کرتا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا، مگر میں اس بات سے بے خبر رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے بنو عمر بن عوف میں اترے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کے بھتیجے کو آتے دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا خدا انہیں ہلاک کرے، اور ان کے پاس مکہ مکرمہ سے ایک شخص آیا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے اور وہ لوگ اس شخص کے گرد ہجوم بنا کر جمع ہیں۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میری خوشی دیدنی ہو گئی، اور میں نے جب اس سے تمام بات پوچھنا چاہی تو میرے آقا نے مجھے گھونسا مارا اور کہا تم اپنے کام سے کام رکھو، اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شام کے وقت میں نے چند کھجوریں جمع کی اور انہیں لے کر قباء پہنچا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مقیم تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی اور عرض کیا یہ میری جانب سے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجوریں اپنے صحابہ کرام کو دے دی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت دیکھ لی کہ آپ صدقہ نہیں لیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں واپس لوٹ آیا اور اگلے دن ایک مرتبہ پھر چند کھجوریں لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یہ میری جانب سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا وہ ہدیہ قبول کر لیا اور پھر ان کھجوروں میں سے آپ نے بھی کھایا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو بھی کھلایا اور مجھ کو بھی کھلایا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دوسری علامت بھی دیکھ لی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور آپ ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ آپ میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کا بوسہ بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو میرے اسلام قبول کرنے کی خبر بتائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اگرچہ مسلمان ہو چکا تھا مگر میں غزوہ بدر اور احد میں اس لیے شریک نہ ہو سکا کہ میں اس وقت تک غلام تھا، اور پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم مکاتب ہو جاؤ۔ میں نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے 300 درخت لگانے اور 40 اوقیہ سونے کی شرط لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تم اپنے اس بھائی کی مدد کرو، چنانچہ سب
نے میری مدد کی اور یوں میں آزاد ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عورت کے ہاں 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوا۔ جب اس کے باپ کو اطلاع دی گئی تو وہ گھر آنے کی بجائے سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی نے مجھ سے دغا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، تمہاری بیوی نے تم سے کیسا دغا کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، امیر المؤمنین، میری شادی کو ابھی 6 ماہ پورے ہوئے ہیں لیکن میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صلاح کاروں سے مشورہ کیا۔ سب صلاح کاروں نے یہی مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین، عرب میں اب تک 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی ہے تو اس کو حرام کا مانا جاتا ہے۔ ہم سب کا صلاح و مشورہ یہی ہے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، یعنی کہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ تو جب عرب میں ایسا واقعہ ہوتا تھا تو منادی اعلان کرتا تھا تاکہ لوگ عبرت کریں اور اس جیسے گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں گونجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں آ گئے اور فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ 6 ماہ کا بچہ آپ نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیسے اور کس دلیل کے تحت؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے صلاح کاروں سے مشورہ کیا اور عرب کا بھی یہی دستور ہے کہ 6 ماہ کا بچہ حرام تصور کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ بچہ حلال کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے علی کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں حلال کا فرمایا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب سے دریافت کیا، اے علی کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عثمان، قرآن پاک میں حمل دودھ کی مدت 30 ماہ مقرر فرمائی ہے اور 24 ماہ دودھ پینے کی۔ اب 30 ماہ میں سے 24 ماہ دودھ پلانے کی مدت نکال دی جائے تو باقی 6 ماہ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 سال کا بچہ حلال فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے اور اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو رجم ہونے سے بچاؤ۔ درباری وہاں سے فوراً چلے گئے۔ اس وقت وہ عورت زمین میں گاڑی جا چکی تھی۔ آخری ملاقات اپنی بہن سے کر رہی تھی۔ بہن نے کہا، کیا تو نے یہ گناہ عظیم کیا ہے؟ رجم ہونے والی عورت نے کہا، اللہ کی قسم، زنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو کسی غیر محرم انسان کو چھوا تک نہیں۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے گئے درباری پہنچ گئے اور اس رجم ہونے والی عورت کو زمین سے نکال کر دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں پیش کیا گیا اور اس کا 6 ماہ کا پیدا ہونے والا بچہ بھی دربار میں پیش کیا گیا۔ جب باپ بیٹے کی شباہت دیکھی گئی تو ایک جیسی تھی۔ باپ نے کہا، واللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے بے گناہ کو سزا سے بچا لیا ہے اور مجھ کو بروز محشر حساب و کتاب سے سرخرو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حق اور سچ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔